بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا پہلا سبق مطالعہ قرآن سورہ مریم جو کہ پچھلے سال نصاب میں داخل ہوا ہے، تو اسی کو ہم آج پڑھیں گے۔ سبق سے پہلے ہم سورت کا خلاصہ پڑھیں گے کہ سورت میں کس چیز سے بحث ہوگا، اور پھر با محاورہ ترجمہ اور تفسیر کی طرف آئیں گے۔ تو اس سورت کا نام سورہ مریم کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر تفسیر کے ساتھ آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام مریم رکھا گیا۔ یہ مکی سورت ہے، تو اسی درس میں ہم سلو بیس پہ جتنے بھی سوالات آئیں گے ہم اس کو بھی حل کریں گے، کیونکہ آج کل پیپر جو بن رہے ہیں وہ سلو بیس پہ پہلے تو چیپٹر وائز تھے، چیپٹر میں جتنے بھی سوالات تھے اسی کو یاد کرنا تھا، تو اسی میں سے سوالات آتے ہیں۔ لیکن اب سلو بیس پہ سوالات آئیں گے پیپر، کیونکہ کہ بچہ سبق پہ سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا، تو سبق ہی میں سے وہ سوالات بنائیں گے جو کہ پیپر میں آئیں گے، تو اس لیے سلو بیس پہ ہم سوالات بھی حل کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنے بھی سوالات سلو بیس پہ بنتے ہو وہ ہم یہاں پر حل کر دیں۔ تو توجہ سے سننا ہے، آخر تک سننا ہے، اور ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، کیونکہ تفسیر ہے یہ ایک زنجیر کی کڑی کی طرح ہوتی ہے۔ 1-2-10 سیکنڈ کی کلپ بھی آپ آگے کر دیں تو پچھلے پھر پورے سورت کا آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، تو اس لیے کوشش کریں کہ شروع سے آخر تک دیکھیں۔ یہ مکی صورت ہے، تو مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے؟ یہ سلو بیس پہ سوال آ سکتا ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں سے کیا مراد ہے یا کیا ہے۔ تو اس میں دو روایات ہیں، ایک تو یہ جو عام مشہور ہے کہ جو مکہ میں نازل ہوئی ہے وہ مکی صورت، جو مدینہ میں نازل ہوئی ہے وہ مدنی صورت۔ لیکن ایک دوسری روایت یہ بھی ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ مکی صورت ہے، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے وہ مدنی ہے، کیونکہ ایک صورت ایسی بھی ہے جو کہ مکہ میں نازل ہوئی ہے لیکن ہے وہ مدنی۔ سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ جو کہ صورت ہے وہ حج کے موقع پر مکہ میں نازل ہوئی ہے لیکن وہ مدنی صورت ہے۔ تو صحیح قول یہی ہے کہ جو ہجرت سے پہلے ہے وہ مکی ہے، جو ہجرت کے بعد ہے وہ مدنی ہے۔ اس کے بعد یہ ہجرت حبشہ 5 نبوی کے بعد سے پہلے نازل ہوئی یہ صورت ہجرت حبشہ پر۔ تو ہجرت حبشہ کے بارے میں یہ تفصیل ذرا سن لے کہ جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مشرکین مکہ نے بہت تنگ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ آپ مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلے جائیں، کیونکہ وہاں کا نجاشی بادشاہ جو ہے وہ عیسائی بادشاہ ہے اور بڑا نرم دل ہے، وہ آپ پر وہاں آپ کو پناہ بھی دے گا اور ہر طرح کے ظلم سے آپ کو وہاں پر امان مل جائے گی۔ تو صحابہ کی ایک جماعت نے وہاں ہجرت کر کے حبشہ میں پناہ لی۔ وہاں پر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مشرکین مکہ اس بات سے پریشان ہو گئے کہ ایسے نہ ہو کہ یہ لوگ وہاں پر ایک قوت بن کر پھر ہم پر حملہ کر دے، تو انہوں نے ایک وفد تیار کر دیا مشرکین مکہ نے اور حبشہ بھیجوا دیا، اور وہاں پر نجاشی بادشاہ کے دربار میں شیطانیاں شروع کر دی کہ یہ ہمارے غلام جو وہاں پر کیا کر باغی بن کر ہم سے بھاگے ہیں، بادشاہ سلامت ان کو ہمارے حوالے کر دے۔ بادشاہ نے ان کی بات سنی اور کہا کہ ہم ان سے ملاقات کر کے تبھی آپ کے حوالے کر دیں گے۔ تو جیسے ہی مسلمانوں کو دربار میں بلایا گیا تو صحابہ نے اپنے امیر کو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر مقرر کیا کہ آپ دربار میں ہماری طرف سے بات کریں گے۔ تو جیسے ہی دربار میں ایک طرف مشرکین مکہ کا وفد کھڑا تھا اور دوسری طرف مسلمانوں کی جماعت، تو جیسے ہی بادشاہ نے کہا کہ آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کس طرح کی بات کرتے ہو، آپ تو نہ عیسائی ہو نہ کوئی مشرکین ہو، کوئی نیا دین آپ لوگوں نے ایجاد کیا ہے، اس دین کے بارے میں ذرا ہمیں بتائے۔ تو جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے اللہ پاک کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر ایک ایسا تقریر کیا کہ نجاشی بادشاہ بڑا متاثر ہوا۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ آپ کے پیغمبر پر جو کتاب نازل ہوئی ہے آپ جو کہہ رہے ہیں، تو اس میں سے کچھ آپ پڑھا سکتے ہیں؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے کہا سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائے۔ تو جیسے ہی یہ تلاوت سنی تو نجاشی بادشاہ اور دربار میں جتنے بھی عیسائی درباری تھے سب رونے لگے، اور ایسے روئے کہ روایات میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو کتابیں اس وقت تھی، یعنی دربار کے جو فائل وغیرہ سے کہا جاتا ہے، وہ ان کے آنسو کی وجہ سے وہ سارے کے سارے تر ہو گئے، بھیگ گئے۔ تو نجاشی بادشاہ نے ان زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کہا، عیسیٰ علیہ السلام آپ کے اور عیسیٰ علیہ السلام اس تنکا برابر بھی اس سے نہ کم تھے نہ زیادہ تھے جو آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ اور وہاں سے مشرکین مکہ کے وفد کو اسی طرح وہاں سے فارغ کر دیا، اور بادشاہ نے کہا کہ ہم اس کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتے،
یہ جو دین بیان فرما رہے ہیں یہ بہت اچھا دین ہے، اس میں کسی کا بھی نقصان نہیں ہے، ہر کسی کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور اس کے بعد نجاشی بادشاہ نے اسلام بھی قبول کر لیا، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غائبانہ جنازہ بھی ادا کیا تھا۔ تو یہ نجاشی بادشاہ کے بارے میں۔ نجاشی بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا اپنا نام، اس وقت حبشہ کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا، لیکن اس وقت جو بادشاہ تھا یہ نرم دل بادشاہ تھا، اس کا اپنا نام اسحمہ ابن ابحر، روایات میں دو نام آتے ہیں، اسحمہ ابن ابحر اور اسحمہ ابن ابجر، لیکن صحیح قول ابجر والی ہے، اسحمہ ابن ابجر نام تھا اصل، اور نجاشی بادشاہ کے نام سے مشہور تھا۔ آج کل حبشہ کا اپنا نام ایتھوپیا، لیکن اس وقت حبشہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ حبشہ اور نجاشی بادشاہ کے بارے میں، اور ہجرتی حبشہ جو کہ 5 نبوی میں ہوئی تھی اس کے متعلق کچھ باتیں تھی۔ اس کے بعد اس صورت میں ایمانیات ثلاثہ، توحید، رسالت اور آخرت، ان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پہلے اللہ پاک اپنی وحدانیت بیان فرمائیں گے، تمام بتوں کی نفی اور اللہ پاک کی وحدانیت، پھر پیغمبروں کا سلسلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت بیان ہوگی، اور اسی کے بعد آخری تقریباً 3 رکوع میں، سورہ مریم کے آخری 3 رکوع میں قیامت کے احوال، قیامت کے دن نیک لوگوں کا، ایمان والوں کا کیا حال ہوگا اور مجرموں کا کیا حال ہوگا، تو یہ سب اس میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ تو یہ سورہ مریم کا کچھ خلاصہ، اس کے بعد سورت کی طرف آتے ہیں، اس کے بعد محاورہ، ترجمہ و تفسیر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔